علیکم، ڈیو نیوز آر میں میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کورونا کے بڑھتے کیسز پر برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ کر دیا۔ بنگلہ دیش، کینیا اور فلپائن بھی ریڈ لسٹ میں شامل۔ 9 اپریل کے بعد پاکستان سے برطانیہ کا سفر کرنے والوں کے لیے 10 روز تک ہوٹل میں قیام لازمی قرار۔ ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کا کہنا ہے کہ صرف برطانیہ کے مستقل رہائشیوں کو برطانیہ آنے کی اجازت ہوگی۔ سپریم کورٹ کا NA 75 ڈسکا میں ری پولنگ کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار۔ تحریک انصاف کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ 13 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ بند رہی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، عدالت کو پولنگ اسٹیشنز کی گنتی نہیں کرنی۔ الیکشن میں قانون کی خلاف ورزیاں تو ہوئی ہیں، صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون کا رد عمل، کہتی ہیں ثابت ہو گیا حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا اور ووٹ چوری کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ مریم نواز کی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو مبارکباد اور ڈسکا والوں کو شاباش۔ نظر ثانی اپیل کا حق ہمارے پاس موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ رہنما PTI اسجد ملہی کہتے ہیں، الیکشن جب بھی کرائیں گے ہم ہی جیت کے دکھائیں گے۔ عثمان ڈار بولے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، نون لیگ کی طرح اداروں کو متنازع نہیں بنائیں گے۔ مفتاح اسماعیل NA 249 کراچی سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ ٹربیونل نے لیگی امیدوار کی نااہلی سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ تحریک انصاف 30 اپریل کو NA 249 میں انتخاب سے راہ فرار کرنے لگی۔ PTI امیدوار اسجد آفریدی نے ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ مؤخر کرنے کی تحریری درخواست دے دی۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے تباہ کن اثرات، ملک میں ایک روز میں مزید 83 اموات ریکارڈڈ، 5234 نئے کیسز رپورٹ۔ 24 گھنٹوں کے دوران 50,170 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 10.43% رہی۔ NCOC کے مطابق پنجاب میں مزید 2,772 افراد میں کورونا کی تشخیص، 58 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ لاہور میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ایک دن میں مزید 73 مقدمات درج۔ 1,599 پبلک ٹرانسپورٹ، 432 منی مزدا اور 676 ٹرالر کے چالان کیے گئے۔ ملتان میں 4 افراد گرفتار، 28 دکانیں سیل۔ پشاور میں 2 شادی ہالز کے مینیجرز گرفتار، 1 شادی ہال سیل کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں 10 سرکاری اسکول بند کر دیے گئے۔ پنجاب میں بزرگ افراد کی کورونا ویکسینیشن کے لیے ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ فردوس عاشق امان کہتی ہے، عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا بزدار حکومت کا مشن ہے۔ ماضی کے حکمرانوں نے عوام کے حقوق کا استحصال کیا، قرضوں کا بوجھ قوم کے کندھوں پر ڈال کر ضلع سبحانی منشی سمیت لندن کوچ کر گئے۔ اور موسیقی کا ایک اور عہد تمام ہو گیا۔ معروف گلوکار شوکت علی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ شوکت علی جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ شوکت علی نے صوفیانہ کلام اور پنجابی گانوں کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ انہیں 1990 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا۔ دنیا بھر میں کورونا بے قابو، اموات 28,39,500 سے تجاوز کر گئیں۔ عالمی سطح پر 13,01,52,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص۔ آسٹریلیا میں نئے کورونا وائرس کا خوف عوام میں برقرار۔ آسٹریلیا کے مشرق میں تجارت بند، کرفیو نافذ العمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سپریم کورٹ نے NA 75 ڈسکا میں ری پولنگ کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ تحریک انصاف کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے حلقے میں ضمنی الیکشن سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ڈسکا دوبارہ انتخابات کے خلاف
اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکلا میاں عبدالرؤف نے دلائل میں کہا 13 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ معطل رہی، فائرنگ کے واقعات پورے حلقے میں ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل سے کہا عدالت نے پولنگ اسٹیشنز کی گنتی نہیں کرنی، صرف ان دستاویزات پر انحصار کریں جن کی بنیاد پر کمیشن نے فیصلہ دیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالرؤف نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں منظم دھاندلی کا ذکر نہیں، کمیشن کا فیصلہ قانون کی خلاف ورزیوں پر تھا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما علی اسد ملی کا کہنا تھا فیصلہ کے خلاف ریویو کا آپشن ہے، اصل فیصلہ ڈسکا کی عوام کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار کا کہنا تھا یہ ان ووٹرز کی جیت ہے جنہیں ووٹ دینے سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، ووٹ چوری اور الیکشن کمیشن کا عملے کو اغوا کرنے کے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ ثابت ہو گیا حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے تمام شیروں کو مبارکباد، شاباش ڈسکا والو شاباش۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل نے مسلم لیگ نون کے مفدہ اسماعیل کی نااہلی سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ لیگ رہنما NA 249 کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیے گئے۔ مفدہ اسماعیل کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل کی الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہوئی۔ تحریک انصاف کے حسنین چوہان نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مفدہ اسماعیل نے حلف نامے پہ گاڑی اور سرمایہ کاری کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا NA 249 ضمنی انتخاب کے لیے مفدہ اسماعیل کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے مفدہ اسماعیل کی نااہلی سے متعلق درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں NA 249 کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے فیصلہ کرتی ہے اور پھر جب عوام کا شور اٹھتا ہے تو وہ فیصلہ واپس ہو جاتا ہے۔ اگر حماد اظہر نے عمران خان سے پوچھے بغیر سمری منظور کرائے تو ان کو برطرف ہونا چاہیے۔ SSP رہنما سمیتا افضال نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سمیتا افضال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ جن لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کر رہے ہیں وہ قابل لوگ ہیں، پارٹی اور عوام کو فائدہ ہوگا۔ صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ بھارت سے تجارت کی بات تشویشناک ہے۔ گیس کی قیمتیں بھی پہلے ECC پھر کابینہ نے بڑھانے کی منظوری دی، پھر گیس کی قیمت بڑھنے پر شور ہوا تو وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ وزارت تجارت کے وزیر عمران خان خود ہیں، وزیر اعظم کے پاس کوئی جواز نہیں کہ قوم کے ساتھ مذاق کریں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیریوں کا قاتل ہے، حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ اس سے تجارت نہیں ہوگی۔ گورنر ہاؤس میں چودھری سرور نے EU پارک فرینڈشپ فیڈریشن پرتگال کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک درست سمت میں جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت ذاتی اور سیاسی نہیں، ملکی اور قومی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، ملک کے خلاف عدم استحکام کی سازشیں کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کرپشن جیسے جرائم کو حکومت جڑ سے ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ چودھری سرور نے کہا ہے کہ کشمیر آج بھی پاکستان کی شارگ ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کرونا وائرس سے 83 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,613 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,78,165 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 5,234 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,25,953، سندھ میں 2,65,000 سے زائد افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں 99,255، بلوچستان میں 19,610، اسلام آباد میں 59,000،
401 जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,984 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 10.43% रही। NCOC के मुताबिक पंजाब में मजीद 2,772 अफराद में कोरोना की तशखीस, 58 मरीज लुकमाए अजल बन गए। मुल्क भर में अब तक 1,02,97,544 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 50,170 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,07,205 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,384 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में मास्क ना पहनने पर 3 रोज में 23,875 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमात दर्ज किए गए। जिला इंतजामिया लाहौर ने 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 181 गाड़ियां भी बंद कर दी। 16,404 मोटरसाइकिलों, 3,235 रिक्शों और 1,539 कारों को चालान किए गए। DIG ऑपरेशंस साजिद कियानी का कहना था कि पुलिस की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 73 मुकदमात का अंदराज किया गया। मास्क की खिलाफ वर्जी पर 442 मुकदमात का अंदराज किया गया। दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 476 मुकदमात दर्ज किए गए। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए DivTV.tv।